بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک حکیم صاحب کا پتہ چلا ہے جو حکیم صاحب عمران خان صاحب کے لیے تلاش کیے گئے تھے. بڑی مجھے نا اس طرح کی ایک تو پہلی بات یہ کہ بڑی پرسنل چیز ہے، لیکن یہ پرسنل چیز سے زیادہ ایک کہہ لیں کہ منصوبہ بندی ہے. ایک عمران خان صاحب کو کیپچر کرنے کی ایک کوشش تھی، سازش تھی. اور اس سازش میں کون کون ملوث تھا؟ یہ بشرا بی بی تھیں، اور بشرا بی بی کا پورا ریکٹ تھا، پورا ان کا گینگ تھا، جس میں فرح گوگی تھیں، ان کے شوہر تھے، پھر فرح گوگی کے آگے یہ عثمان بزدار صاحب. یہ پورا نیٹ ورک تھا جس نے بیسیکلی پاکستان میں یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، اس سے سب سے زیادہ جو مالی فوائد اٹھائے، اوروں نے بھی اٹھائے ہوں گے، عمران خان صاحب نے بھی اٹھائے ہوں گے، لیکن آپریشنل ذمہ داریاں جو تھیں وہ اسی ریکٹ کے پاس تھیں، اسی گینگ کے پاس تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا میں یہ ماضی کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سٹوری بشرا بی بی کے ساتھ عدت کے دوران نکاح والی تھی، وہ بریک کس نے کی تھی؟ عمر چیمہ صاحب نے کی تھی. اور عمر چیمہ صاحب کو احسن گجر صاحب نے دی تھی. کیوں دی تھی؟ کہ کہیں عمران خان صاحب مکر نہ جائیں، بات پبلک ہو جائے اور انشور کر لیں. اور یہ عدت کے دوران نکاح کے جال میں پھنسانا، وہ بھی ستاروں کی چال، روحانیت کا چکر کہ یہ ٹائم ہے، اگر اس ٹائم کے اندر اندر نکاح کر لیا، یعنی ہیپناٹائز کرنا. تو یہ جو ہیپناٹائز کرنا تھا، یہ کوئی وہ ایجنسیوں کے بندے ملے ہوئے تھے، وہ اپنے فیض صاحب نے لگائے ہوئے تھے، وہ بابا جی بن کے بشرا بی بی کو اور بشرا بی بی کی فرح گوگی کو وہ تاثر دیتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں. اور جناب ان کی ٹیلی فون ٹیپ کر کے انفارمیشن جو تھی حاصل کر کے، بڑی پرسنل انفارمیشن، اس کے اوپر جناب وہ پھر بڑے نا پیروں فقیروں والے سٹائل میں وہ رمزیہ گفتگو کرنی، اگلوں کو پتہ چلنا، بشرا بی بی کو بھی. اور یعنی چورانوں پہ گئے مور. یعنی بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو روحانیت کے چکر میں وہ الو بنایا، اور بشرا بی بی کو جنرل فیض صاحب نے اپنے کرندوں کے ذریعے الو بنایا. اور سب سے زیادہ فائدے میں کون جا رہا تھا؟ فیض حمید صاحب. اس سے کم فائدے میں کون تھا؟ بشرا بی بی اور ان کی پوری ٹیم. تو بشرا بی بی کی جو ٹیم نے جس طرح عمران خان صاحب کو کیپچر کیا تھا، دیہڑی لگانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، فیوچر بنانے کے لیے اپنے بچوں کا، تو اسی ضمن کی یہ سٹوری ہے کہ مزید عمران خان صاحب کو کیلنا، پنجابی میں کہتے ہیں نا کیلنا، کہ بندہ ہل نہ سکے. یہ تویز تاگے والوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ انہیں تو کیل دیتا، انہوں کیل دیتا، مطلب کہ وہ بندہ اب اس بندے سے باہر جا نہیں سکتا. یعنی اتنا اس کو لپیٹو پروگرام لگایا ہے کہ باندھ کے رکھ دیا ہے کہ وہ آپ سے آگے پیچھے ہو نہ سکے. حکیم صاحب کون ہے؟ مزے کی سٹوری ہے. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں انفارمیشن پاس کرتے ہوئے مجھے ہے آتی ہے، مجھے وہ اب اس کے مناسب الفاظ کے بات آپ تک پہنچ سکے. بہنوں، بیٹیوں نے، بچیوں نے اس طرح یہ ولاگ ہمارے دیکھنے ہوتے ہیں، تو بڑے طریقے کے ساتھ میں کوشش کروں گا. مجھے معاف کیجیے گا، میں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو آڈیوز وغیرہ آئی تھی نا، وہ والی جو اخلاق باختہ تھیں، وہ اللہ کی قسم مجھ سے ایک نہیں سنی گئی تھی. وہ جو لمبی والی تھی آڈیو، میں نے تھوڑی سی سننے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ اصل میں کیا میں نے نہیں سنی اس کے بعد وہ. بہرحال تو میں یہ بتانا مجبوری ہے بات کو کہ پلانس کیا تھے اور کیا ہوئے. تو بیسیکلی ایک حکیم صاحب ہیں، میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ یہ حکیم کی اور اس کا جو مریض ہوتا ہے، یہ اس کے درمیان کی بات ہوتی ہے. مجھ تک کس طرح پہنچی یہ بات، یہ مجھے حکیم صاحب کے ارد گرد سے بس پہنچ کی بات. جرنلسٹ سر بڑی ظالم چیز ہوتا ہے، خبر کے لیے وہ بہت کچھ کر جاتا ہے. تو حکیم صاحب نے، میں یہ بات، وہ چونکہ یہ بات جب حکیم صاحب کو بھی پتہ چلے گی، تو اگر میری بات میں کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی تو کم از کم آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن حکیم صاحب تو کہیں گے نا کہ بڑا بے ایمان آدمی یار، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بات مجھے حکیم صاحب نے نہیں بتائی. حکیم صاحب کا نام میں آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گا، حکیم صاحب فیمس پرسنالٹی ہیں اور کسی مصیبت میں آ سکتے ہیں. اول تو نہیں آئیں گے، لیکن ہمیں خام خواہ کی بدنامی ان کے حصے میں آئے گی، یا پتہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. میں ان کا نام نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا. بڑے بڑے جو ہیں نا معروف شخصیات، وہ حکیم صاحب کی پیشنٹ ہیں.
مشہور آدمی تھے، تو اسی لیے تو جناب بشرا بی بی تک ان کی شہرت جو تھی ڈنکا ان کے کانوں تک بجا. بشرا بی بی نے کہا یا یہ جو درمیانی واسطہ تھا وہ کون تھا؟ وہ تھی فرا گوگی. فرا گوگی صاحبہ وہاں پہ آتی تھی حکیم صاحب کے مطب کے اوپر. کالی گڈی وڈی لینڈ کروزر، کالے شیشے، وہ جناب فل سکون مال. حکیم صاحب کو بٹھاتے تھے اور پھر ان کو لے جاتے تھے. اب حکیم صاحب جو ہیں وہ جس کو بھی یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے کسی ہمراز کو ہی بات بتائی ہوگی جہاں سے یہ بات نکلی، تو حکیم صاحب جو ہیں وہ مطلب یہی ڈیفینس گلبرگ والے علاقوں کو، چونکہ درویش آدمی حکیم صاحب، تو بشرا بی بی نے ان کو کہا تھا کہ وہ شعر ہے کہ پہلی پیشی جے وکیلا یار چھٹ جائے تے نیلی گھوڑی میں وکیلا تیری جب پہلی پیشی یار چھٹ جائے ہیں، وہ والے اس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا خان صاحب سے تو جناب میں لہراں بہراں کر دیں گی. یہ بات جو ہے وہ کمٹ کیا تھا بشرا بی بی کے بہاف کے اوپر فرا گوگی صاحبہ نے. اور احسن گجر صاحب کے بغیر تو کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا. اب منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ کس طرح آپ نے عمران خان صاحب کو اپنے قبضے میں رکھنا، کیل کے رکھنا. اب یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایک گمان ہے، یہ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے کہ لگتا یوں ہے حالات و واقعات سے دیکھ کے کہ جس طرح کوئی چیزیں سیٹ نہیں ہوتی کہ یہ حدود و قیود ہے، اس سے آگے یہ نہیں، اس سے آگے وہ نہیں. تو بشرا بی بی کو بھی پتہ تھا کہ معاملات کہاں تک جانے ہیں کہاں تک نہیں جانے. تو مطلب یہ کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہ ہو بشرا بی بی کے، کیونکہ بشرا بی بی نے میری اطلاع کے مطابق اس بات کے اوپر ریزسٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں، کس عمر میں کن چکروں میں پڑھوا رہے ہیں، یا ہم پڑھیں، دفع کریں، ضرورت نہیں ہے. تو لیکن جو احسن گجر صاحب ہیں، وہ ڈرٹی مائنڈ جو ہوتا ہے نا، وہ احسن گجر صاحب کا ہے. فرا گوگی جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خان صاحب نو وہ کیلے ہی تب جائیں گے قابو میں، ان کی لگامیں ہی تب ہمارے ہاتھ میں رہیں گی جب بشرا بی بی سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پاک ان کو کوئی اولاد دے. تو اب وہ ایک ہوتے ہیں نا، یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک نے پروڈکٹیوٹی اور وہ جو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، ایج لیمٹ بھی ہوتی ہے، ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفیشنسیز بھی ہوتی ہیں، ایج کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے تو پہلے ریزسٹ کیا، لیکن فرا گوگی صاحبہ نے ان کو مجبور کیا، اور مجبور جب کیا تو پھر وہ مان گئی. جب وہ مانی، ظاہر ہے کہ مانی تھی، تو پھر حکیم صاحب کی خدمت کی ضرورت پڑی نا. تو حکیم صاحب کو جناب پھر بشرا بی بی کے پاس لے جایا گیا. اب بشرا بی بی کی وہ جو اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے ہر یعنی مرد عورت کے اندر، بشرا بی بی اپنی ایج کی وجہ سے وہ جو صلاحیت جو تھی ویک ہو چکی تھی، کھو چکی تھی، وہ حکیم صاحب کی میڈیسن کے بعد اور مسلسل حکیم صاحب مسلسل آتے جاتے رہے. تو وہاں پر فرا گوگی صاحبہ نے ان کو کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، تو جناب یہ آپ کو ہم ایک بہت بڑا مطب بنا کے دیں گے، جوائنٹ ویچر ہوگا ریاست پاکستان کے کا اور آپ کے ساتھ، آپ کو ہم اس چانسلر بنائیں گے. یا چانسلر ایگزیکٹلی تو نہیں کہا تھا کہ آپ جو ریسرچ میں ریسرچ ہوگی آیوویدک اور جو یونانی طب، آیوویدک اور آپ اس کو طب شرعی کہہ لیں جو کہہ لیں، کیونکہ وہ جو حکیم صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ شرع کے پابند ہیں. تو ان کو کیونکہ وہ حکیم صاحب ظاہر ہے کہ وہ تجربات کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے نا علاج کرنے کا طریقہ کار وہ بڑا یونیک ہے. وہ بندے کو جو ایگزامن کرتے ہیں، بندہ نہ بھی ہو تو وہ ایگزامن کر لیتے ہیں، کچھ سیمپل چاہیے ہوتے ہیں، یہ بس میں اتنا ہنٹ دے رہا ہوں، وہ کچھ سیمپل چاہیے ہوتے ہیں ان کو ہیومن باڈی سے، اور وہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اور ایگزامن کر کے وہ بندے کے مرض کا پتہ چلاتے ہیں، اور یہ ان کی کوالٹی ہے، یونیکنیس ہے ان کی. اور پھر وہ جناب وہ اس میں لوگوں کو جو طب کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کو ٹرینڈ کرنا چاہتے تھے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو ہم بہت بڑا ایک نا ہاسپٹل اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا کے دیں گے جو آیویدک کو ایڈوانس لیول کے اوپر لے کے جائے گا آپ کی سربراہی میں.
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ ملنگ سے آدمی ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لوگوں کی خدمت ہوگی، اصل چیز تو ہے کہ جو اللہ پاک نے ان کو جو یہ ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے، جو آرٹ ہے ان کے پاس یا جو سکل ہے جس کو ہم کہہ لیں اس کو، کہ وہ بندے کو ملے بغیر پھر وہ اتنا پرفیکشن کہ وہ ایک خاص سیمپل لے کے تو وہ بندے کے پوری جو ہے وہ جناب سرجری سے مراد یہ ہے کہ پورا جو نا اسکین کر لیں اس کو بندے کو کہ کیا کیا امراض ہیں اور کیوں ہیں. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ یار کہ بات تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کی خدمت ہو جائیے، میں ان کی نیک نیتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. تو اب کیا بشرا بی بی تو جناب ان کو اللہ پاک نے شفا دے دی، وہ ان کی فرٹیلٹی جو ہے وہ لوٹ آئی، لیکن اس کے بعد جو تھی وہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کی مرضی کے نہیں ہو رہا تھا، مطلب مطلوبہ جو نتائج تھے وہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کس طرح بیان کروں کہ یا ہاں سادہ الفاظ میں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ امید سے نہیں ہو رہی تھی. تو پھر اب انہوں نے کہا کہ جی کہ تو کم نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا کہ بی بی اب اس میں فرا گوگی کو وہ حکیم صاحب نے کہا کہ 2 فریق ہوتے ہیں نا، تو وہ حکم تو اللہ پاک کا ہے لیکن جو ہے وہ فریق تو 2 ہیں، تو دوسرے بندے کے سیمپل لے کے آئیں جو انہوں نے حکیم صاحب نے ان کو کہے یا میری نبض پڑھاؤ خان صاحب دی میرے ہاتھ، نہیں تو پھر جڑا سیمپل کہہ رہے ہیں لے کے آؤ. اب یہاں پہ جو ہے وہ راوی کے پاس جو ہے وہ نالج نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، اتنی انفارمیشن ہے کہ خان صاحب نے وہ سیمپل دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں. اب وہ انکار کیوں کیا انہوں نے؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ مطلب کہ وہ جمائمہ بی بی کے بعد جو ہے وہ فردر ہوتا نا کہ وہ اولاد نہیں چاہتا ہوتا بندہ کہ بس ٹھیک ہے جو بس اللہ پاک نے دے دیا بہت ہے، یہ وجہ تھی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیوز تھے یا ان کے کچھ خدشات تھے، کچھ خوف تھے، کیا تھے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اس پر کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے اسٹیٹ اوے انکار کر دیا تھا اور وہ سیمپل نہیں آ سکے. سیمپل نہیں آئے تو بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی، اور بشرا بی بی کی ماں نہ بننے کی وجہ سے ایک بار پھر جو منصوبہ تھا، جو وعدہ کیا گیا تھا حکیم صاحب کے ساتھ ہاسپٹل بنانے کا، ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا، وہ وعدہ پھر پورا نہیں ہوا. سمپل سی بات ہے. تو آپ اس سارے مدعے میں جو یہ انفارمیشن دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیول چیک کریں بشرا بی بی کے جو دائیں بائیں لوگ تھے، فرا گوگی اور احسن گجر، کہ وہ کس لیول کے پہلے نکاح کروایا کہ بی بی ہے بندہ ساڈے ہاتھ آ گیا تو جناب کروڑوں ارباں روپے کی دیہڑی لگے گی. اچھا وہ بی بی کے بھی کوئی ارمان ہوں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے کیا گیڑو پروگرام شروع کیا کہ جناب یہ تاریخ تک اگر نہ ہوا تاثر دھاگ بٹھانا کہ بھائی نے واقعی روحانی کام میں عدت میں نکاح کر لیا، ٹھیک ہے جی، تاکہ خان صاحب کو دھاگ بیٹھ جائے، یقین ہو جائے کہ نہیں معاملہ روحانی ہے، ورنہ تو آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ ستاروں کی چال، روحانیت، خواب، یہ وہ، تو بی بی جو بشرا بی بی اس لیول تک گئیں، اور لیول تک لے کے جانے والوں میں معاون و مددگار فرا بی بی، فرا گوگی اور ان کا شوہر. اور پھر ویا ہو گیا. اب خان صاحب کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، خبر لیک کر دیتے. خبر لیک کی، خبر سے خان صاحب بھاگ نہیں سکتے تھے، تصویریں اتری ہوئی تھیں، سارا کچھ تھا. جو خبر دے سکتے ہیں وہ تصویریں بھی دے سکتے ہیں. اب وہ تو مطلب کہہ لیں کہ ان کی نیک نامی اور ساکھ پہلی مجروح ہے خان صاحب کی، مزید تو نہیں نا داؤ پہ لگانی تھی. مان گئے، اوکے فائن. پھر انہوں نے کیا نہیں کام پکا کرو کہ خان صاحب کی اولاد ہونی چاہیے بشرا بی بی سے. سر بشرا بی بی نہیں مان رہی تھی، منا لیا، لیکن وہ خان صاحب نہیں من رہے. تو سر یہ ہے فرا گوگی نیٹ ورک، بشرا بی بی نیٹ ورک. پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کی خیر ہے کہ ان کا قصور تو کوئی نہیں، کسی کا علاج کرنا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یہ باتیں کسی نہ کسی صفحہ مثل کے اوپر، مقدمے کی مثل کے اوپر آج نہیں تو کل آئیں گی، اور پھر آپ کو حکیم صاحب کا بھی پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو پلس سے بچا کے رکھے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.